نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المبین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 تک اپنی بات کو مکمل کیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 23 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روح گرداں ہوا پھر جائے سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے حماقت کر رکھا ہے، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند مرتبہ مقربین میں ہوں گے۔ تو یہاں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور خاص کر اہل یہود اور اہل نصارہ کو کہ جنہوں نے ملت ابراہیمی میں سے اپنا ٹائٹل علیحدہ کر لیا۔ اللہ کریم نے تو مسلمان لقب جو تھا وہ چنا تھا اپنے نبیوں کی امت کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ جو ماننے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا اور یہودی کہلانا پسند کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ بعد میں چل کر کئی سالوں بعد جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب اٹھا لیا آسمانوں پر تو وہ عیسائی بن گئے۔ تو جو لفظ، جو ٹائٹل، جو لقب اللہ کریم نے جو نام پسند کیا تھا ایمان والوں کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور الگ سے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے الگ سے اپنا ٹائٹل جو ہے وہ لگا لیا، اور کہتے یہ تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو ابراہیم کے دین سے پھر گیا، یعنی کہ جو اصل دین تھا وہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اسی کی تجدید کے لیے پھر پے در پہ نبی جو تھے وہ آتے رہے۔ کوئی نیا دین لے کر کوئی اور نہیں آیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر آئے۔ دین میں نے عرض کی تھی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کریم نے ایک ہی دین رکھا اور اس کا نام اسلام تھا، اور اس کو ماننے والے جو تھے وہ مسلمان تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اب جو دین ابراہیمی سے پھر گیا نا تو وہ میری نظر میں وہ ہے جو بیوقوف انسان ہے۔ اصل حماقت میں وہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ نے، جب اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم یہ پارہ شروع کیا تھا دوسرے رکوع میں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں ان کی طرح جو بیوقوف ہیں، ان کی طرح جو بیوقوف ہیں۔ تو اللہ کریم یہاں جواب دے رہا ہے کہ جو اصل میں جو دین ابراہیمی سے پھر گیا، چاہے وہ یہودی کہلائے چاہے وہ نصرانی عیسائی کہلائے، حقیقت میں بیوقوف وہ ہے حقیقت میں، اور جو دین ابراہیمی پر ہے، جو ملت ابراہیم ہے، حقیقت میں عقل مند وہ ہے۔ تو اب جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی ٹائٹل لگانا اپنا پسند کرے گا وہ حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہے، اللہ کی نظر میں۔ اور یہ سبق ہمارے لیے بھی یہ یاد رکھیے گا، عقیدہ ہمارا کوئی بھی ہو، کبھی ہم اپنے عقیدے کو اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگا کر نہ جوڑیں۔ جب بھی اپنا تعارف کرائیں تو یہ تعارف نہ کرائیں کہ میں بریلوی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں اہل حدیث ہوں یا میں شیعہ ہوں، نہ، اللہ کریم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں،
جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کون ہیں تو میرا سمپل جواب ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ باقی عقیدہ جو بھی ہے اس کو چھوڑیں، وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ معاملات جو ہیں نا وہ عقیدے کے معاملات ہیں، کوئی کسی پر ہے کوئی کسی پر ہے، وہ کسی امام کے ماننے والا ہے، تو اس بات کو چھوڑیں۔ اللہ نے جو نام پسند کیا ہمارے لیے وہ اللہ نے مسلم پسند کیا۔ تو جب بھی آپ اپنا تعارف کرائیں نا یہ نصیحت یاد رکھیں، اور یہ اللہ کی قرآن کے کریم کی نص سے یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کریم کہتا ہے جو دین ابراہیمیوں کو چھوڑ گیا نا حقیقت میں وہ بیوقوف ہے، حقیقت میں وہ بیوقوف ہے، چاہے وہ کتنا بھی عقل مند بنتا پھرے، میری نظر میں وہ احمق ہے، اللہ کی نظر میں وہ احمق ہے۔ لہٰذا ہم اپنا نام بیوقوفوں اور احمقوں کی جماعت میں نہ لکھائیں۔ جب بھی اپنا تعارف کرائیں اور جب بھی اپنے آپ کو کسی کو بتانا پڑے کہ میں کون ہوں تو بس اتنا کہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ الحمدللہ یہی سبق قرآن کا ہے، یہی سبق جو ہے جتنے بھی نبی آئے یہی سبق دیتے رہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے ہیں، سر کو اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو مسلم کہتے ہیں، سر کو تسلیم خم کرنا، جھکا دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو، سر کے مراد اب سارے وجود کو جھکا دینا، اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر دینا، اس کو اسلام کہنا کہتے ہیں، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ تو میں کون ہوں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو۔ استفا کہتا ہے چن لینا، استفا کہتے ہیں چن لینا، کسی بھی ذات کو کسی بھی فرد کو چن لینے کو استفا کہتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نام ہے، ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چنے گئے، جو چنیں گے۔ تو اللہ کریم کہتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا اپنے بندوں کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے بندوں میں میں نے اس کو شامل کر لیا تھا، اپنے محبوبین میں ان کو میں شامل کر لیا تھا، اور یقیناً وہی آخرت میں بھی بلند مرتبہ مقربین میں ہوں گے کہ جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو میرے قرابت میں ہوں، میری مقربین میں ہوں گے، یعنی کہ میرے خاص بندوں میں ہوں گے۔ جیسے دنیا میں وہ میرے خاص بندوں میں تھے ویسے ہی آخرت میں بھی میرے وہ خاص بندوں میں ہوں گے، میرے محبوبین میں ہوں گے، میرے مقربین میں ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ سبق بتا دیا کہ جو اللہ کے راستے پر ہوگا، جو دین ابراہیم پر ہوگا، ملت ابراہیم کہلانا پسند کرے گا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کرے گا اور مسلمان بند کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر زندگی بسر کرے گا، وہ اللہ کے ہاں اس کا مقرب بندہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاں اس کا مقرب بندہ ہوگا۔ باقی فضیلتیں اپنی اپنی ہیں، فضیلتیں اپنی اپنی ہیں، لیکن مقربین میں اللہ کریم ان کو شمار کرے گا۔ یہ قانون اللہ کریم نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں جن کو میں دنیا میں منتخب کر لیتا ہوں، اپنا دوست بنا لیتا ہوں، تو جن کو دنیا میں دوست بناتا ہے رب کریم ان کو آخرت میں بھی خاص مقام عطا فرمائے گا، خاص مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو حدیث مبارک ہے نا اس کی شان نزول ہے، حضرت عبداللہ بن اسلام جو تھے نا وہ یہودی تھے، تو آپ بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو آپ اسلام قبول کر لیا آپ نے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دو بھتیجے تھے، ایک کا نام مہاجر تھا اور ایک کا نام سلمہ تھا، تو ان کو آپ نے دعوت دی، تو ان کو کہا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہیں یاد ہے کہ تورات میں یہ ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ آپ تورات کے عالم تھے نا، تورات کے عالم تھے اور آپ جانتے تھے، اور اپنے بھتیجوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ راہ یاب ہوگا، یعنی کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ رستہ پالے گا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ رستہ پالے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا، یعنی کہ وہ لعنت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ سن کر جو سلمہ تھے نا آپ کے بھتیجے، وہ تو ایمان لے آئے، اور ان کے دوسرے بھتیجے مہاجر نے اسلام لانے سے انکار کر دیا،
اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کریم نے یہ اس شان نزول اس کا یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو پھر گیا نا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر گیا، حقیقت میں وہ بدبخت ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ یہاں حماقت فرمایا نا، تو حدیث مبارک میں آقا نے فرمایا کہ وہ لعنتی ہو گیا، جو اب اسلام سے پھر گیا، اللہ کی طرف سے اس پر وہ لعنت کا حقدار ہو گیا۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ گردن جھکا دو، اسلم، اسلم اسی سے میں بتا رہا تھا نا آپ کو، اسی سے اسلام ہے، اسی سے مسلم ہے، تسلیم کر لینا، سر کو جھکا دینا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ابراہیم جن کو میں نے دنیا میں اپنے لیے چن لیا اور آخرت میں میرے محبوب بندوں میں شمار ہوگا، جب میں نے ان کو یہ کہا کہ گردن جھکا دو، میرے سامنے جھک جاؤ، تو عرض کرنے لگے کہ میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے اپنے سر کو تسلیم ہم کر دیا، تسلیم ہم کر دیا۔ تو یہ اصل میں حقیقت، یہ ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی حکم رب کریم دے، کوئی بھی حکم اللہ کریم جب دے تو بندہ بغیر سوچے سمجھے، چاہے جتنا بھی نقصان دنیا میں انسان کا ہو، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرے تو تب مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان کا ٹائٹل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہلانے کو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے گا، اپنے سر کو جھکا دے گا، اپنی رضا کو قربان کر دے گا، اپنی منشا کو قربان کر دے گا، اپنی خواہشات کو قربان کر دے گا، جو رب کہے گا، جو رب کا رسول کہے گا، بس اسی پر اطاعت گزاری کرے گا، اسی پر فرما برداری کرے گا، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور اسی بات کی وصیت کی یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی، کیا کہ اے میرے لڑکوں، اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، اسلام، یہی دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، سو تم ہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا، ہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ تو یہ جو خاتمہ بالایمان ہے نا، یاد رکھیے گا، اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ساری زندگی انسان اسلام پر چلتا رہے، اور اگر موت کے وقت انسان اپنے دین سے پھر جائے، کوئی ایسا فعل کر گزرے جو اللہ کو ناپسند ہو، تو وہ موت حرام موت ہوگی، وہ موت حرام موت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، آپ کی جماعت میں سے کسی جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، صحابی زخمی ہو گئے، تو جب وہ زخمی ہو گئے تو آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے کہا، لڑے وہ بڑی بہادری سے، بڑی جواں مردی سے، جیسے جن کی مثال لی جا سکتی ہے کہ فلاں بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ کے سامنے بیان کرنے لگے کہ فلاں بندے نے بڑی جواں مردی اور بڑی بہادری سے جنگ کی، لڑا، بڑی بہادری سے لڑا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے نا، وہ ششدر رہ گئے کہ ہماری جماعت میں ہے، ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے اور بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے مشرکین کافروں کے خلاف، پھر جہنمی کیسے ہوا؟ تو ایک صحابی ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب جب ہوا تو میں نکلا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جب میں نے اس کو پایا تو دیکھا کہ اس نے تلوار زمین پر ایسے گاڑی دستہ اپنا،
اور اس کا نوک اوپر کی طرف کی اور سخت زخمی حالت میں تھے اور اذیت میں تھے، اور اذیت برداشت نہ کر سکے تو تلوار سینے پر رکھ کر سارا وزن تلوار کے اوپر ڈالا، اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی کہ خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو اس نے اپنے لیے موت حرام منتخب کر لی، ساری زندگی جتنا وقت بھی گزارا ایمان پر گزارا، ایمان پر گزارا، لیکن آخری وقت میں آ کر اللہ کے احکامات کو بلا دیا اور اپنی مرضی کر بیٹھا، اپنی مرضی تکلیف برداشت نہ کر بیٹھا اور خودکشی کر بیٹھا، اور خودکشی اللہ کریم نے حرام قرار دے رکھی، حرام فعل قرار دے دیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اس میں سے سبق یہ ملا کہ انسان کو اپنا خاتمہ جو ہے نا اس کو ایمان پر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بھائی اول زندگی اگر انسان کی گمراہی میں بھی گزر جائے نا تو اللہ کے حضور جب بندہ جھک کر توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ کریم معاف کر دیتا ہے، لیکن آخری زندگی جو انسان کی ہے نا، جب موت کے قریب انسان کی زندگی ہو تو انسان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے، ہر لمحے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ مجھ سے ہو جائے کہ رب کریم مجھ سے ناراض ہو جائے اور میرا ایمان مجھ سے نہ چھین لے، میرا ایمان مجھ سے نہ چھین لے۔ اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اللہ کریم اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں، موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں۔ وہ ظاہراً وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان پر ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کریم نے اس کا ایمان سلب کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت زیادہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جو آخری حصہ، جو ہم جس زندگی کے حصے میں ہم گزر رہے ہیں، اب ہم بونس کی زندگی گزار رہے ہیں، اصل زندگی ہم گزار چکے، اب ہمارا بونس کا وقت چل رہا ہے۔ جو 50 سے اوپر ہے نا، 40 سے اوپر ہیں، وہ سمجھے کہ ہم بونس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اصل زندگی 40 سال تک ہے۔ اب یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام 40 سال کو پہنچتے تھے نا تو دنیا ترک کر دیتے تھے، دنیا اس قدر رکھتے تھے جس قدر ضرورت ہوتی تھی، آخرت کی فکر شروع کر دیتے تھے کہ اب ہماری اصل زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ تو سبق کیا ملا کہ آخری جو زندگی ہے نا انسان کی، آخری جب انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے، ویسے تو یہ اللہ کا امر ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی کسی کو واپس لے جائے، لیکن جو 40 سال کے اوپر جب انسان جو چلا جائے نا، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ جب انسان 40 سے اوپر چلا جائے تو پھر آخرت کی فکر کرے، پھر دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، جو کما لیا سو کما لیا۔ 40 سال کی عمر میں جب بندہ جاتا ہے نا، اس کے بچے بھی جوان ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر آخرت کی فکر زیادہ کرے، دنیا کی فکر زیادہ نہ کرے، اپنے ایمان کو سنبھالنے کی کوشش کرے، زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے انسان کے اور ساری زندگی کی کمائی انسان کی ضائع ہو جائے۔ اس لیے آخری وقت کو سنبھالنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آخری وقت کو ہم جو دعا کرتے ہیں نا میت کے لیے، وہاں آخری الفاظ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا جس کو زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کا خاتمہ کر اس کا ایمان پر خاتمہ کر، ایمان پر یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے زندہ اسلام پر رہیں، لیکن ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، اور ایمان بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر صورت تجھے مسلمان مرنا چاہیے، ہر صورت۔ یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، وصیت کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ نبیوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب بھی مرنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے مرنا۔ اتنا نازک معاملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم فکر نہیں کرتے، فکر کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا لمحہ نہ میری زندگی میں آئے کہ جس میں غفلت کا مرتکب ہو جاؤں، اور وہی لمحہ میری اگر موت کا لمحہ بن گیا تو میری ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں زیادہ، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں نا داڑھی میں، ان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔
وہ ایسے ہی سمجھے نا کہ جیسے ساری زندگی کی آپ نے جمع پونجی اکٹھی کر رکھی ہے تو اس کو سنبھالنے میں انسان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، خزانے کو، مال کو سنبھالنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنے اعمال پر کہ یہ ہمارا آخری وقت چل رہا ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا، جب ان کو موت نے آ لیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو انسان کا عقیدہ ہے نا اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ سوال کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سمپل سا جواب تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ جی اگر میں پوچھوں اپنی اولاد سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سمپل سا جواب ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے جس کی ہم کرتے تھے۔ لیکن یہ جواب اولاد نے یہ جواب نہیں دیا۔ جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود تھا، جو آپ کا معبود تھا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو سبق اللہ کریم یہ سکھانا چاہتا ہے کہ سیدھا سیڑھی لگا کر میری طرف آنے کی کوشش نہ کرو، خود سے مجھے جاننے کی پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ میرے پاس اگر آنا ہے تو بواسطہ رسالت آنا ہے تو تب سب کچھ تیرا قبول کیا جائے گا، ورنہ قبولیت کی کوئی جا جو خود سے اپنے تعلقات کو رب کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے رسالت کو چھوڑ کر، اللہ کریم کو یہ قبول، نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو نبی کا بیٹا جواب دے رہا ہے کہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور صرف آپ کے رب کی نہیں، جو آپ کے باپ کا رب ہے اور آپ کے باپ کا رب ہے، اسحاق علیہ السلام کے رب کا، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی اور ابراہیم علیہ السلام کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اس لیے یہ عقدہ بھی یاد رکھیے کہ رسالت کو چھوڑ کر فقط توحید کی بات کرنا منشاء الہی کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سوکھی توحید جو ہے نا، رسالت کو چھوڑ کر توحید جو ہے اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے۔ عبادت فقط اللہ کے لیے، عبادت فقط اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کیسے کی جائے گی؟ جیسے رسول بتائے گا، جیسے رسول بتائے گا۔ اس لیے رسول کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو رب کو پانے کی اگر کوشش انسان کرے گا تو اللہ کریم کہتا ہے مجھے ہرگز یہ قبول، میرے پاس آنا ہے تو میرے رسول کے ذریعے آ، میرے اسی رستے پر چل کر آج اس رستے پر میرا محبوب رسول چل کر آیا، ابراہیم چل کر آیا، اسماعیل چل کر آیا، اسحاق چل کر آئے، یعقوب چل کر آئے، اور پیارے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے، اسی رستے پر چل کر آئے۔ اور دوسرا یہ وعدہ کیا کہ اسی کی عبادت کریں گے، یکتا ہے، جو واحد ہے، اللہ احد، جو اللہ ایک ہے، نحن لہ مسلمون، اور اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے۔ یہ بھی وعدہ کیا جو اوپر اللہ نے کہا تھا نا کہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا اور مسلمان رہتے ہوئے ہی موت کو قبول کرنا، تو یہ بھی وعدہ کیا آپ کی اولاد نے کہ جو آپ کے دادا نے جو دعا کہا تھا، رب کو جواب دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور دعا بھی یہ کی تھی کہ سر تسلیم خم کروں گا، اور میری امت بھی، میری قوم بھی ایسی پیدا کر، میری نسل ایسی پیدا کر جو تیرے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ تو اے ابا جان ہم بھی ویسے ہی بنیں گے جیسے آپ کے دادا جان نے دعا کی تھی کہ ہم بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بنیں گے، سر جھکانے والے بنیں گے۔ تو اطاعت رسول کے بغیر زندگی
اپنی منزل کو پا نہیں سکتی، اس لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے بغیر انسان اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ لہذا فکر اس بات کی کریں، جہاں دنیا کے دھندے کرتے ہیں نا، دنیا رکھیں لیکن آخرت کی فکر کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اسی سے دنیا میں بھی خیر ہوگی اور اسی سے آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔